بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین سبق نمبر 75 کے ساتھ عزیز طلبہ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ امید ہے تمام طلبہ کرام بخیر عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین سے لے کر واللہ بما تعملون خبیر تک پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مدت ان کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس باپ کا وہ بچہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ معروف طریقے پر ان کے ماؤں کے کھانے اور لباس کا خرچ اٹھائے۔ جی طلبہ، یہاں سے رضاعت کے احکام شروع ہو رہے ہیں، یعنی ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا، اس کو رضاعت کہتے ہیں۔ اس سے پہلے طلاق کے احکام تھے، تو طلاق یعنی فسخ نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کا آپس میں میل ملاپ ختم ہو جاتا ہے اور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نقصان سارا بچوں کا ہوتا ہے، اور بچہ اگر شیرخوار ہو تو اور نقصان کی بات۔ تو اب اس بچے کو دودھ پلانے کا کیا طریقہ ہوگا، شریعت نے اس کے بارے میں کیا احکام دیے ہیں، تو وہ بیان ہوں گے۔ ماں چاہتی ہے کہ وہ بچہ اس کے پاس رہے، وہ اس کو دودھ پلائے، اور باپ چاہتا ہے کہ بچہ اس کے پاس رہے، اور ماں سے اس کو چھین لیتا ہے اور ماں اس کی تڑپتی رہتی ہے۔ تو اب اسی لیے رضاعت کے احکام بتا دیے کچھ، کہ رضاعت کس کا حق ہے، کون کرے گا۔ تو دیکھیے، والوالدات یرضعن اولادہن ای لیرضعن، چاہیے کہ وہ رضاعت کا دودھ پلائے۔ اشارہ ہے کہ یرضعن امر کے معنی میں ہے، اولادہن اپنے اولاد کو، حولین عامین 2 سال کاملین پورے، صفت مؤکدۃ، یہ کاملین صفت مؤکدہ ہے۔ ذالک، یہ دودھ پلانا کس کے لیے ہے، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو رضاعت پورا کرنے کا ارادہ رکھیں، ولا زیادۃ علیہ، اس کے اوپر زیادتی نہیں کریں گے 2 سال کے اوپر۔ وعلی المولود لہ، مولود لہ سے مراد والد ہے بچے کا، جس کا بچہ ہے، ای الاب، تو مراد بتا دی الاب۔ رزقہن، جو مائیں دودھ پلائیں گی۔ اب یہاں پر سن لیں کہ دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری تو ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ اگر وہ نہ پلانا چاہیں تو جائز ہے اس کے لیے، نہیں پلا سکتی ہے تو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تو مائیں جو ان کو دودھ پلاتی ہیں، یا رضائی عورتیں جو اس کے بچے کو دودھ پلائے گی، اس کا کھانا، اطعام الوالدات، اس کا کھانا یعنی والدات کا کھانا، وکسوتہن، اگر ماں پلا رہی ہے تو، اور اگر رضائی ماں پلا رہی ہے اس کی تو وہ کھانا، وکسوتہن، ان کے کپڑوں کا خرچ، علی الارضاع، جو رضاعت کے اوپر جو خرچہ آتا ہے دودھ کا، فروٹ وغیرہ کا، وہ سب اٹھائے گا۔ لیکن کب، اذا کن مطلقات، جب یہ مطلقہ عورتیں ہوں، تو ضروری ہے کہ یہ رضاعت کا خرچہ سارا شوہر کے اوپر ہوگا۔ جب طلاق یافتہ نہیں ہے اور بیوی شوہر کے پاس ہی ہے، پھر تو ظاہر ہے شوہر نے ہی اس کا خرچہ اٹھانا ہے۔ لیکن معاملہ تب پیش آتا ہے، جب ضرورت تب پیش آتی ہے جب جدائی ہو جائے، تو اس وقت شریعت یہ کہتی ہے کہ خرچہ کون اٹھائے گا، باپ اٹھائے گا، جس کا وہ بچہ ہے، وہ المولود لہ، یہ نہیں کہ ماں اٹھائے گی، ماں کی ذمہ داری نہیں ہے وہ۔ ماں اگر دودھ پلانا چاہے تو صحیح ہے، اگر انکار کر لے تو بھی اس کے لیے جائز ہے۔ باپ اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ پلائیں گے، لیکن شریعت نے یہ طلاق جدائی کی صورت میں خرچہ باپ کے اوپر رکھا ہے کہ رضاعت کی جتنا بھی خرچہ آئے گا، چاہے وہ رضائی کوئی اور عورت پلائے یا چاہے اس کی اپنی بیوی جس کو اس نے طلاق دی ہے وہ پلائے، اس سب کا خرچہ وہ اٹھائے گا۔ بالمعروف، بقدر طاقتہ، بقدر اپنی طاقت کی، شوہر بقدر اپنی طاقت کے پلائے گا۔ تو یہ بات تو ہو گئی کہ بچے کا نفقہ باپ کے اوپر ہوگا طلاق کی صورت میں۔ طلاق سے پہلے میاں بیوی کا خرچہ، بچے کا خرچہ دونوں باپ کے اوپر ہوتا ہے۔ طلاق کے بعد صرف بچے کا خرچہ، بچے کا نفقہ باپ کے اوپر ہوتا ہے۔ اب بالمعروف بقدر طاقت، یہ بقدر اپنے طاقت کے اچھے طریقے سے یہ
کھانا اور کپڑے کا جو خرچہ وہ پورا کرے گا. تو بالمعروف سے کیا مراد ہے؟ بالمعروف میں نفقے کا معیار بتایا ہے کہ اچھے طریقے سے یہ نفقے کا معیار کیا ہونا چاہیے. تو اس کی 2-3 صورتیں بنتی ہیں. اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں مالدار ہو تو نفقہ امیرانہ ہوگا، بچے کا نفقہ اس وقت امیرانہ ہوگا اگر طلاق ہو جائے. اور اگر باپ دونوں حالتیں مختلف ہوں تو اس میں بھی اختلاف ہے. پھر بعض کہتے ہیں کہ اگر عورت غریب ہے اور مرد مالدار ہے تو دونوں کا نفقہ درمیانی ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ شوہر کی حالت کا اعتبار ہوگا. بہرحال راجح یہ ہے کہ شوہر کی حالت کا اعتبار ہوگا. بقدر طاقتہ سے صاحب جلالین نے اسی طرف اشارہ کیا ہے. یہ اس طرح اب ہم ذرا رضاعت کے بارے میں دیکھ لیں کہ رضاعت کیا چیز ہے اور اس کی مدت کیا ہے، کیا احکام ہے اس کے. تو رضاعت کی مدت 2 سال ہے. رضاعت کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال ہے. حولین کاملین سے جمہور فقہا نے یہی تعبیر کیا ہے کہ رضاعت کی مدت 2 سال ہوگی. امام شافعی اور صاحبین جمہور کا مذہب یہی ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں گے. ولا زیادت علیہ، جو کہ صاحب جلالین نے کہا تھا 2 سال سے زیادہ دودھ پلانا جائز نہیں ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اچھا یہ جو 2 سال دودھ پلانا ہے یہ بچے کا حق ہے، یہ بچے کا حق ہے 2 سال تک دودھ پلانا. اگر یہ حق اس کو نہیں دیا جائے گا تو باپ مجرم ہوگا، گناہگار ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک رضاعت کی مدت 2.5 سال ہے، 30 مہینے. فرماتے ہیں کہ 30 مہینے تک دودھ پلانا ماں کا جائز ہے. اور جمہور فقہا کے ہاں 2 سال تک ضروری ہے، اس کا حق ہے. اگر کوئی مجبوری نہ ہو، اگر کوئی مجبوری پیدا ہو گئی تو پہلے بھی چھڑوا سکتے ہیں، لیکن 2 سال حق ہے. امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک رضاعت کی مدت 2.5 سال ہے. 2.5 سال کے بعد بچے کو ماں کا دودھ پلانا حرام ہے بالاتفاق. 2.5 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہے، نہیں پلا سکتے. واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. یہ آگے ترجمہ دیکھیے. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو اس کے وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. لا تضار والدۃ بولدها، نہ تو ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے، ولا مولود له بولده، اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے، نہ ماں کو اپنے بچے کی وجہ سے ستایا جائے اور نہ باپ کو اپنے بچے کی وجہ سے. لا تکلف نفس الا وسعها طاقتها، اپنی طاقت، جتنی طاقت ہے اس کا مکلف بنایا جائے گا. اس لیے شوہر جو نفقہ ہے اس کا معیار شوہر کے مطابق رکھا جائے گا، جتنا وہ دے سکتا ہے اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. لا تضار والدۃ بولدها، جی عورت ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں دی جائے گی. کیا مطلب؟ ای بسبب ہی، یعنی کہ بچے کی سبب سے. بان تکرہ علی ارضاعہ اذا امتنعت، کہ اس کو مجبور کیا جائے دودھ پلانے پر، اذا امتنعت جب کو منع کرے. تو عورت کو اختیار ہے کہ طلاق کے بعد بچے کو دودھ پلانے سے منع کر دے کہ میں نہیں پلا رہی بس، یا یہ کہے کہ میں اجرت پر پلاؤں گی. تو اس کو مفت میں پلانے پر یا یہ کہ زبردستی پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. یہی مطلب ہے لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده ولا يضر، اور نہ تکلیف دی جائے گی، نہ ضرر پہنچایا جائے گا والد کو اپنے بچے کی وجہ سے. ٹھیک ہے کہ باپ کے اوپر اتنا خرچہ نفقہ بچے کا ڈالا جائے کہ وہ پورا ہی نہیں کر سکتا ہو، ایسا نہیں کیا جائے گا. ای بسبب ہی، یعنی بچے کی وجہ سے، بان یکلف، کہ اس کو مکلف بنا جائے، فوق طاقتی، اس کی طاقت سے زیادہ. اس کی طاقت ہی نہیں ہے، جو اس کی طاقت 10,000 روپے دینے کی ہے ماہانہ، اور ڈال دیا جائے اس کے اوپر 20,000، تو کہاں سے لا کے دے گا؟ وَإِضَافَةُ الْوَلَدِ إِلَىٰ كُلٍّ مِّنْهُمَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ لِلْاِسْتِعْطَافِ، اور یہ جو ولد کی اضافت دونوں جگہ پر دونوں کی طرف کی گئی ہے، والد کی طرف بھی، یہاں والدہ کی طرف کی گئی ہے اور یہاں مولود اللہ والد کی طرف کی گئی ہے. استعطاف شفقت کی وجہ سے ہے کہ بچے کی شفقت دونوں طرف ہوتی ہے، ماں کی طرف بھی ہوتی ہے اور باپ کی طرف بھی ہوتی ہے، اس لیے اضافت کی گئی ہے دونوں کی طرف. وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے. یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو بچے کا کیا ہوگا؟ تو وارث اسی طرح اس کی ذمہ داری اٹھائیں گے اور دودھ پلانے کا جو خرچہ ہے، نفقہ ہے، وہ اٹھائیں گے اس کا. وعلی الوارث ای وارث الاب، یعنی باپ کا وارث، باپ مر گیا تو اس کا وارث کون ہوگا؟ وہو الصبی، وہ بچہ ہوگا. یا علی ولیہ فی مالہ، یعنی اس کے ولی کے اوپر جو باپ کا وارث بنے گا، اس کا بچہ ہی بنے گا اس کا وارث، تو اس کے ولی کے اوپر اسی کے مال میں سے، اس کے باپ کے مال میں سے ضروری ہے کہ وہ اس کا مال اٹھا لے. مثل ذالک ای
الذی علی الاب للوالدۃ، یعنی جیسے کہ باپ کے بچے والدہ کے لیے تھا ویسے ہی یہ وارث اس کا حق اٹھائے گا۔ من الرزق والکسوۃ، یہ اس کا بیان ہے، کیا اٹھائے گا؟ رزقہن وکسوتہن، یہ نفقے کا بیان ہے کہ اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرے گا اور اس کے کپڑوں کا بھی انتظام کرے گا۔ فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، جا کے ترجمہ دیکھیے، فإن أراد فصالا عن تراض منهما، پھر اگر وہ دونوں جانی والدین آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے، عن تراض منهما وتشاور، آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے، فصالا دودھ چھوڑانا چاہیں، فلا جناح علیہما، تو دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی فإن أراد الوالدان، یعنی والد اور والدہ دونوں، فصالا فطاما، دودھ چھوڑانا چاہیں، لہو بچے کا، قبل الحولین، 2 سال کی مدت سے پہلے، یعنی بچے کا فائدہ اسی میں ہے کہ 2 سال سے پہلے اس کا دودھ چھڑایا جائے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے جب اگلا حمل ٹھہر جائے تو بچے کو دودھ نقصان دیتا ہے۔ صادراً، جی صادراً کہہ کے اشارہ کر دیے کہ عن تراضٍ آگے حال بن رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صادر ہو عن تراضٍ، وہ دونوں کی رضامندی سے صادر ہو جائے۔ تراضٍ کا مطلب اتفاق، ان دونوں کے اتفاق رائے سے کہ ہم دودھ چھوڑنا چاہتے ہیں، منہما، جو ان کی طرف سے آیا ہو، تشاورن، دونوں کی رضامند مشورے سے، بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہوا ہو، لتظہر مصلحۃ الصبی فیہ، کہ ظاہر ہو اس میں بچے کی مصلحت بھی، یعنی بچے کی مصلحت بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں کہیں کہ ہم چھڑانا چاہ رہے ہیں لیکن بچے کی مصلحت اس میں نہیں ہے، نقصان ہے بچے کو دودھ پلانے کا، پھر نہیں ہوگا۔ فلا جناح علیہما، تو دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی ذالک، ان میں۔ وان اردتم ان تسترجعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اب یہاں سے والدہ کے علاوہ اگر کسی اور کو دودھ پلانے پر لگایا جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا وہ بتا رہے ہیں۔ اور اگر تم چاہو، ان اردتم، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو کسی آیا سے دودھ پلواؤ، تسترجعوا اولادکم، کہ اپنے بچوں کو کسی آیا سے دودھ پلواؤ، فلا جناح علیکم، تو پھر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کب؟ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم نے جو اجرت ٹھہرائی تھی، مقرر کی تھی، وہ دودھ پلانے والی انا کو بھلے طریقے سے دے دو، اچھے بالمعروف، اچھے طریقے سے دے دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ جی اذا سلمتم الیہن، وَإِنْ أَرَدْتُمْ خطاب للآباء، اب والدین سے خطاب ہے، خطاب اس میں کہاں پر ہے؟ والد سے خطاب ہے۔ ان تسترجعوا اولادکم، کہ دودھ پلانا چاہتے ہیں اپنی اولاد کو، مراضع، جی مفعول ثانی، استرجاع کا، تسترجعوا کا مفعول ثانی، کہ تم اپنے اولاد کو کسی مرضعہ سے دودھ پلوانا چاہتے ہو، غیر الوالدہ، جو کہ والدہ کے ماں کے علاوہ اور عورتیں ہوں، فلا جناح علیکم فیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن کب؟ اذا سلمتم الیہن، جب تم حوالے کرو ان کو، ما آتیتم، جو تم نے مقرر کیا ہے، اردتم ایتاءہ، کہ تم نے ارادہ کیا ہے ان کو دینے کا، لہن من الاجرت، ان کو اجرت میں سے، یعنی اجرت میں سے جو مقرر کیا ہے وہ حوالے کر دو ان کو، بالمعروف، اچھے بھلے طریقے سے، بالجمیل طیب النفس، اچھے طریقے سے، مثال کے طور پر جیسے کہ طیب نفس ہو، یعنی دل کی خوشی سے دے دے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، لا یخفی علیہ شیء منہ، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ بس اس طرح آج کا سبق اتنا ہی۔ آج کے سبق سے متعلق یہ ہے کہ رضاعت کی مدت کتنی ہے، رضاعت کی مدت کتنی ہے، کمنٹس میں ضرور سوال لکھیے گا، ضرور سوال کا جواب لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔